أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون وإذا اور جب لقوا الذین ملتے ہیں ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے قالو کہتے ہیں آمنا ہم بھی ایمان لائے وَإِذَا خَلَا اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں بعضهم إِلَى بعض ایک دوسرے کے پاس قالو کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ کیا تم ان مسلمانوں سے کہتے ہو بما وہ باتیں فتح اللہ جو اللہ نے کھولی ہیں علیکم تم پر لیحاجوکم تاکہ وہ تم پر حجت قائم کرے تم پر مغلوب ہوں تم کو مغلوب کرے حجت میں عند ربکم تمہارے پروردگار کے پاس اس کے ذریعے سے تمہارے پروردگار کے پاس تم کو مغلوب کرے افلا تعقلون کیا تم اتنی بھی سمجھ نہیں رکھتے ہو اور جب یہ یہودی مسلمانوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم بھی مسلمان ہیں زبان سے کہتے ہم بھی مسلمان ہیں اور جب تنہائی میں ایک دوسرے سے ملتے ایک دوسرے کے پاس ہوتے تو کہتے کیا تم مسلمانوں سے وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تم پر ظاہر کی ہے تاکہ وہ ان باتوں کے ذریعے سے تم کو حجت میں تمہارے پروردگار کے پاس تم ہی مغلوب کرے کیا تم اتنی بھی عقل اور سمجھ نہیں رکھتے ہو اس آیت میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں پہلی بات جب یہودی مسلمانوں سے ملتے تو کہتے ہم مسلمان ہیں اور جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے کہ تم مسلمانوں کو وہ باتیں کیوں بولتے ہو جو باتیں اللہ نے تم پر ظاہر کیا ہے دوسری بات تاکہ وہ ان باتوں کے ذریعے سے تمہارے پروردگار کے پاس تم پر مغلوب ہوں تمہیں مغلوب کر دیں تمہارے خلاف اللہ کے پاس دلیل پیش کریں کیا تیسری بات کیا تم اتنی بھی سمجھ نہیں رکھتے ہو جیسے عام منافقین کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ جب مسلمانوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم بھی مسلمان ہیں تو یہی مسئلہ یہی بات یہودی بھی کہتے تھے مدینہ منورہ میں یہودی لوگ رہتے تھے دو قبیلے اوس اور خزرج یہ 2 قبیلے والے منافقین یہودی لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر آئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو آنا چاہتے ہیں قریب میں مدینے کو آنے والے ہیں اوس اور خزرج یہ 2 قبیلے کے لوگ یہودیوں سے پوچھتے کہ ہم حضور سے ملاقات کر کے آئے ہیں اور حضور کا ارادہ مدینے کو آنے کا ہے اس بارے میں تم کیا بولتے ہو تمہارا کیا خیال ہے تو یہودی کہتے ہیں یہودیوں میں سے جو سادہ دل لوگ ہوتے تھے وہ لوگ کہتے کہ بھئی حضور تو سچے نبی ہیں ان پر ایمان لانا چاہیے سچے نبی ان کا دھرم سچا ہے ان کی کتاب سچی ہے سادہ دل لوگ بولتے کہ ان پر ایمان لانا چاہیے اب جو سادہ دل لوگ بولتے ایمان لانا چاہیے اب یہ جب ان کے بڑوں سے ملتے تو وہ ان کے بڑے کو ڈانٹتے تھے تمہارے کیا کام نہیں کرے بھائی کب بھی تمہیں ایمان لاؤ محمد سچے نبی سچے پیغمبر سچی کتاب میں بول رہتی تھی کہ ان کو تمہارا کیا ضرورت سب بھی ڈانٹتے تھے ان کو اگر تمہیں مسلمانوں کو بول دو گے دوران کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کیا نشانیاں تھی بعثت کی کیا نشانیاں تھی قرآن کے بارے میں قرآن کی گواہی کتاب سچی ہے حضور سچے ہیں یہ سب صفات اور یہ سب پیشین گوئیاں علامتیں تورات کے اندر موجود تھی اب یہ سادہ دل لوگ کہتے کہ حضور سچے نبی ہیں ان پر جو کتاب نازل ہوتی ہے وہ سچی کتاب ہے ایسے بولتے تو ان کے بڑے سرغنے ان کو ڈانٹتے تھے کئی کو بولتے تمہیں بول کر اگر تم مسلمانوں کو بول دیں گے
کہ محمد سچے نبی ہیں. تورات کے اندر جو جو صفات اور علامتیں حضور کی آخری زمانے میں آنے والے پیغمبر کی نشانیاں ہیں وہ تورات کے اندر موجود ہیں, ہمیں پڑھ کر آئے ہیں. یہ صفات یہ خصوصیت حضور کے اندر موجود ہے جو تورات کے اندر موجود ہے. اگر تم ایسا مسلمانوں کو کہہ دو گے تو پھر قیامت کے دن تمہارے پروردگار کے سامنے تمہارے خلاف میں یہ مسلمان اللہ کے سامنے دلیل پیش کریں گے, حجت پیش کریں گے. اللہ تک تم سے پوچھیں گے, تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. تم بول رہی مسلمانوں کو کہ مسلمانوں کے پیغمبر حضور سچے نبی ہیں, تو پھر تمہیں کہیں ایمان نہیں لائے. تمہیں ان کو بولے مسلمانوں کو کہ سچے نبی نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان لاؤ, اچھی بات ہے لانا چاہیے بول کر. جب تم ان کو بول رہے ہو تو پھر تم کیوں ایمان نہیں لا رہے؟ اللہ کے سامنے جب مسلمان تمہاری بات پیش کریں گے تو تمہاری وہ بات تمہارے خلاف میں ہوگی. تمہارے لیے اللہ کے پاس کوئی جواب دینے کے لیے موقع نہیں ہوگا. تم اپنے خلاف میں دلیل پیش کرنے والے بنتے ہو. جب تم ان کو بول دو گے کہ حضور کے لیے حضور کے بارے میں تورات کے اندر جو نشانیاں تھیں وہ حضور پر فٹ ہوتی ہیں برابر, یہی حضور یہی آخری نبی ہیں, اگر تم کہہ دو گے تو پھر تم گویا اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے کو کاٹ رہے ہو. ایسا بول کر یہودی ان کے بڑے لوگ کہتے تھے. اب بالآخر ایمان نہیں لانا ان کا, اگر ہم ان کو بول دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم کو ایمان لانے پر وہ بلائیں گے, ایمان لانے کے بارے میں ہم کو وہ تدبیریں کریں گے, یہ سب ہوگا. اللہ کے پاس ہمارے لیے کوئی جواب نہیں ہوگا. یہ سب باتیں کہتے تھے. تو حقیقت میں انہوں کیا سمجھ رہی کہ اگر ہمیں تورات میں ہے سو حضور کی علامتیں اگر مسلمانوں کو بول دیں گے, بعض سادہ دل لوگ یہودی بول دیتے تھے, آ کر بات چیت میں خوشی میں آ کر بول دیتے تھے تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیت وہ علامت ہماری کتاب میں موجود ہے بول کر بول دیتے تھے. تو بولنے کے بعد ان کے بڑے لوگ ان کو ڈانٹتے تھے. تو انہوں کیا سمجھتے تھے یہودیاں, ہمیں بولے تو حضور کی یہ نشانی ہے یہ علامت ہے, میں بولے تو معلوم ہوتا مسلمانوں کو, سمجھتے تھے. ہمیں نہیں بولے حضور کی نشانی ہے بول کر تو معلوم نہیں ہوتا, سمجھتے تھے. جبکہ اللہ تعالیٰ تمام باتیں جانتا ہے. انہوں کن باتوں کو چھپا رہی اللہ تعالیٰ ان کی تورات کتاب میں لکھا ہے سچ اللہ تعالیٰ, دیا سچ اللہ. اب مسلمانوں پر ظاہر کرنے کا بھی اللہ ہے, حضور پر توحید بھیج کر وہ باتیں ظاہر کرنے کا بھی اللہ ہے. پھر بھی یہ لوگ کیا سمجھتے تھے, جب انسان نادان ہو جاتا ہے تو پھر وہ بندہ اس کی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ ہر ایک کو نادان سمجھتا رہتا. جب انسان جاہل ہو جاتا ہے تو اس کی علامت اور اس کی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ وہ آدمی ہر ایک کو نادان اور جاہل سمجھتا رہتا, حتیٰ کہ اللہ کو بھی نادان سمجھتا رہتا. اس کے اندر کمزوری ہے تو اس کی اپنے اندر کی کمزوری کی وجہ سے ہر کسی کو کمزور سمجھتا رہتا, اللہ کو بھی کمزور سمجھتا. ہمیں بولے تو معلوم ہونے کا مسلمانوں کو حضور کی نشانی یہ ہے بول کر, نہیں تو معلوم نہیں تھا, سمجھ رہی ہوں. حالانکہ ان کی کتاب تورات میں بھی حضور کی نشانیاں بتائی سو لکھے سو کون؟ اللہ. ہمیں نہیں بولے تو معلوم نہیں تھا, سمجھتی ہوں. اللہ اگر ان کو بتانا چاہے تو مسلمانوں کو کیسے بھی بتا سکتا ہے. تو جو باتیں یہ لوگ چھپا رہی ان باتوں سے اللہ واقف ہے, اور جو باتیں لوگ ظاہر کر رہی حضور کی نشانی ہے یہ ہے بول کر, تو ان باتوں سے اللہ واقف ہے. تو آدمی کے اندر یہ مزاج ہو کہ جب حق بات سچ بات سامنے آ جاتی ہے تو انسان کا مزاج, اچھے انسان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ اس اچھی اور سچی بات کو آدمی ایکسپٹ کر لیتا ہے. بہانے ہیلے اس بات کو نہیں, ایسی نہیں, وہ بات ایسا بھی ہو سکتی ہے, ایسا نہیں بھی, وہ بات ایسا بھی ہے, یہ ہاتھ سے نہیں, یہ ہاتھ سے بھی کھا سکتے, لاتا سکھاؤ کسے کیا ہوا, سمجھ میں آ رہی بات. جب ہاتھ سے کھانا اچھا ہے تو ہاتھ سے کھاؤ. جب ایمان حضور کا اچھا ہے, جب ایمان طریقہ زندگی حضور کا اچھا ہے تو پھر اسے ایکسپٹ کرو. اچھا طریقہ بول کر بولتے, اچھا طریقہ مانتے, پھر ایکسپٹ کیوں نہیں کرتے؟ تو پھر یہاں سے ایک بات سمجھ میں آنے والی یہ ہے سبق کے طور پر, عبرت کے طور پر, کہ اچھی بات, اچھا طریقہ, اچھا سلیقہ, اچھی زندگی اگر کسی کو گزارنے کی خواہش ہے اور وہ گزارنا چاہتا ہے, اور سب سے دنیا میں کامل زندگی, پرفیکٹ زندگی, بے نقطہ زندگی حضور کی زندگی ہے. اب کسی آدمی کو خواہش ہے کہ میں اچھی زندگی گزارنا بھائی, تو اس کے لیے بہترین زندگی حضور کی زندگی ہے. اگر حضور کی زندگی کو چھوڑ کر ایک مسلمان بھی اچھی زندگی فلم ایکٹروں کے پیچھے پڑھ کر یا دنیا داروں کے پیچھے پڑھ کر ان جیسی زندگی گزار رہا ہے تو وہ اپنے مسلمان ہونے کے دعوے میں جھوٹا ہے. گویا کہ وہ یہی کر رہا ہے
جیسے یہودی کرتے تھے ویسا وہ بھی کر رہا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس لیے جب اچھی بات، اچھی زندگی سامنے نظر آ جاتی ہے تو اس بات کو، اس زندگی کو ایکسپٹ کر کے اس زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو آئیڈیل بنا کر گزارنا چاہیے. ورنہ پھر کیا ہو جائے گا؟ آدمی حق بات کو جب ایکسپٹ نہیں کرے گا، سنے گا نہیں، سمجھے گا نہیں، تو پھر کیا ہو جائے گا کہ آدمی راہ راست سے ہٹ کر گمراہ کی طرف آدمی چلتا چلا جائے گا. پھر آخر وہ آدمی کیا ہو جائے گا؟ گڑھے کے اندر گر جائے گا. اس لیے حق بات کو سننا چاہیے، حق بات کو سننے کا جگر رکھنا چاہیے، غلطیوں کو سننے کا جگر رکھنا چاہیے. حق بات جب سننے میں آ جاتی ہے، سامنے آ جاتی ہے، تو اسے ماننے میں دیری نہیں کرنا چاہیے. ورنہ پھر یہی حال ہوگا کہ یہودی لوگ جانتے تھے حضور سچے نبی نے بول کر پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے. یہ حال ہمارا بھی ہو جائے گا. حق بات کو جان رہی، حق سامنے ہے، پھر بھی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بولنے والوں کو بھی روک رہی. اگر ہم بول دیں گے حضور کی نشانیاں تو کیا ہو جائے گا؟ یہ لوگ ہم کو ایمان لانے کے بارے میں تدبیریں کریں گے، کوششیں کریں گے. پھر اللہ کے سامنے ہم کو جواب دینے کے لیے کوئی جواب نہیں ہوگا. تمہیں خود بولتے تھے مسلمانوں کے کہ سچے نبی نہیں بول کر، تو پھر تم کیوں ایمان نہیں لائے؟ اللہ اگر پوچھے گا تو پھر ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. ہم مانتے ہیں اسلام سچا مذہب ہے، ہم مانتے ہیں حضور آخری نبی ہے، حضور کی زندگی کامل زندگی ہے. تو پھر کامل زندگی مان کر، اچھا مذہب مان کر، اچھی کتاب مان کر پھر تم اس کو فالو کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اگر یہ سب باتیں جان کر بھی ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ اللہ کے پاس جب اللہ سوال کر دے گا تو پھر مسلمان تم حضور کو مانتے تھے، ہماری کتاب کو مانتے تھے، پھر تم اس پر فالو کیوں نہیں کرتے تھے، اس پر عمل کیوں نہیں کرتے تھے؟ تو پھر ہمارے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہوگا. اس لیے اس کتاب کو ماننا، سننا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا، حضور کی زندگی کو ماننا، سننا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، اس کے بغیر ہمارے لیے کامیابی کا کوئی راستہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچ بات کو سننے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے، قرآن پر ایمان لانے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق